السلام علیکم، میں ہوں طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں نون ون۔ آج ہم سبق رموز اوقاف پڑھیں گے۔ یہ سبق دو حصوں پر مشتمل ہے، جس کا ایک حصہ ہم آج پڑھیں گے جو کہ ہے سکتہ، وقفہ، رابطہ، ختمہ اور سوالیہ کے بارے میں۔ تو چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ رموز اوقاف۔ رموز رمز کی جمع ہے۔ رمز کا مطلب ہوتا ہے اشارہ، تو اس طرح رموز کا مطلب ہوا اشارات۔ اور اوقاف وقف کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے ٹھہراؤ۔ رموز اوقاف ان اشاروں کو کہتے ہیں جو عبارت کے ایک جملے کو دوسرے جملے یا جملے کے کسی حصے کو الگ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کے بغیر فقرات کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ مثلاً بادشاہ نے حکم دیا جہاز کو روکو مت، جانے دو۔ اب اس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہا اس جملے کو پڑھا جائے کہ بادشاہ نے کیا حکم دیا ہے، جہاز کو روکنے کا حکم دیا ہے، جہاز کو جانے کا حکم دیا ہے۔ اب یہی جملہ بادشاہ نے حکم دیا جہاز کو روکو مت، جانے دو، ایک علامت آئی ہے اور اس علامت سے بادشاہ کا حکم واضح ہو گیا کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے جی، جہاز کو روکو مت، کہ اسے روکنا نہیں ہے بلکہ اسے جانے دو۔ جبکہ اسی کی ایک اور مثال، بادشاہ نے حکم دیا جہاز کو روکو مت، جانے دو۔ اب وہی ایک علامت جو جہاز کو روکو کے بارے میں تک کے بعد آئی ہے اور مت جانے دو کا حکم بادشاہ کا، وہ بتا رہی ہے کہ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ جہاز کو روک لو، اب اسے جانے نہ دو۔ دوسری مثال، امجد صاحب اندر تشریف رکھتے ہیں۔ اب جملے میں بات واضح ہے کہ امجد صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اندر موجود ہے، جبکہ اسی جملے میں ایک علامت آئی امجد صاحب اندر تشریف رکھتے ہیں، تو وہی سارا جملہ ایک سوال بن گیا کہ کیا امجد صاحب اندر موجود ہیں۔ اب ایک اور علامت، امجد صاحب اندر تشریف رکھتے ہیں۔ اب یعنی ایک امجد نام کے شخص سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے صاحب اندر موجود ہیں یا نہیں۔ علامات کے بغیر کوئی بھی فقرہ وہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو انہی علامات میں سے زیادہ استعمال ہونے والی چند علامات درج ذیل ہیں۔ پہلی علامت ہے جی سکتہ۔ سکتہ کو انگریزی میں کوما بھی کہتے ہیں۔ سکتہ کیا ہے جی؟ یہ علامت سب سے مختصر وقفے یا ٹھہراؤ کے لیے آتی ہے، یعنی بہت کم وقفہ جب کرنا ہو تو یہ علامت آتی ہے۔ مثلا انسان آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے بنا ہے، کہ جملے میں بہت تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑتا ہے۔ تو نہیں، اور صحیح، اور نہیں، اور صحیح، جب حروف عطف اور یا سے پہلے یہ علامت لگائی جاتی ہے تو جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ دوسرا ہے جی وقفہ کی علامت۔ وقفہ کو انگریزی میں سیمی کولن کہتے ہیں، ایک نقطہ اور اوپر کوما۔ جب سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہو تو وقفہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے، سکتہ سے ذرا زیادہ دیر کے لیے۔ جب ایک بڑے جملے میں کئی چھوٹے چھوٹے جملے آئیں تو ان کے درمیان وقفے کے لیے یہ علامت بھی ڈالی جاتی ہے، جیسے لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا اور پشاور صوبہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے۔ اب اس ایک جملے میں چھوٹے چھوٹے 3 جملے 4 جملے موجود ہیں۔ لاہور پنجاب کا دارالحکومت ہے ایک جملہ، کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے، کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے، پشاور
خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے جملوں کو وقفہ دینے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جملے میں زور تاکید پیدا کرنے کے لیے آنا تو خفا آنا، جانا تو خفا جانا، آنا بھی ہے کیا آنا، جانا بھی ہے کیا جانا۔ اگلی علامت ہے جی رابطہ۔ رابطہ کو انگریزی میں کولن کہتے ہیں جی۔ جب وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہو تو رابطہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے، یعنی وقفہ سے بھی زیادہ دیر کے لیے ٹھہرنے کے لیے۔ جب جملے میں کسی سابقہ خیال یا بات کی تشریح یا وضاحت کے لیے ضرورت ہو۔ انسان کو بعض کاموں کی قدرت ہے، بعض کی نہیں۔ کون سے جی؟ پھر آگے علامت آ گئی، وہ چل سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، مگر اڑ نہیں سکتا۔ اور اسی طرح کسی مقولے، ضرب المثل یا کہاوت کو بیان کرنے کے لیے بھی یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ سچ ہے گیا وقت پھرات آتا نہیں۔ ختمہ۔ ختمہ کو انگریزی میں فل سٹاپ، انگریزی میں اس کا ایک نقطہ ہوتا ہے نشان، علامت، اور اردو میں چھوٹی سی لائن۔ یہ علامت جس طرح انگریزی میں جملے کے اختتام پر، اس طرح اردو میں بھی یہ علامت جملے کے خاتمے پر لگائی جاتی ہے۔ مثلا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جملہ ختم اور آخر میں یہ علامت آ گئی۔ اسی طرح انگریزی میں فل سٹاپ جو ہے وہ ایبریویشن کے درمیان، تو اردو میں یہ علامت مخففات کے درمیان استعمال ہوتی ہے۔ بی اے بریکٹ میں بی اے انگلش میں بھی لکھا ہے، ایم اے، ان کے درمیان بھی ختمہ کی علامت آ گئی۔ اسی طرح ایس ایم اکرام صاحب پی ایچ ڈی تھے، اب ایس ایم کے درمیان بھی یہ علامت آ گئی، پی ایچ ڈی کے درمیان بھی ختمہ کی علامت آ گئی، مخففات کو ظاہر کرنے کے لیے۔ پھر ہے جی سوالیہ۔ یہ علامت سوالیہ جملے یا لفظ کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ سوالیہ جملہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اب سوال پوچھا جا رہا ہے تو آخر میں علامت سوالیہ نشان آ گیا۔ اور اسی طرح سوالیہ جملے کے علاوہ سوالیہ لفظ کے لیے بھی عام طور پر مکالمہ وغیرہ میں لفظ لکھا جاتا ہے کیا، اب کیا کے بعد سوالیہ نشان آ گیا۔ یا جس طرح ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ امجد صاحب اندر تشریف رکھتے ہیں، ایک مثبت جملے کے آخر میں یہ علامت لگا دی جائے تو یہ اس کو سوالیہ بنا دیتی ہے۔ اب آپ سے آج کے سبق سے متعلق سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ رموز کس کی جمع ہے؟ رمز۔ کون سی علامت سب سے مختصر وقفے یا ٹھہراؤ کے لیے آتی ہے؟ سکتہ۔ آنا تو خفا آنا، علامت جانا تو خفا جانا، کون سی علامت استعمال ہوئی ہے؟ وقفہ کی علامت۔ یہ یعنی دو نقطے کون سی علامت ہے؟ رابطہ کی علامت۔ ختمہ کی علامت استعمال ہوتی ہے، یعنی کب استعمال ہوتی ہے؟ جملے کے خاتمے پر اور مخففات میں۔ کون سی علامت سوالیہ جملے یا لفظ کے آخر میں لگائی جاتی ہے؟ سوالیہ۔
اس کا اگلا حصہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. شکریہ.